الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام حضرات محبت نال ایک مرتبہ آقا دی ذات دے جھوم کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. تمام حضرات محبت نال آقا دی ذات دے ہدیہ درود و سلام پیش کرو. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء وأكمل الأنبياء وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحبوا الله لما يغيظكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ پھر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دے انتہائی ادب نال، ذوق نال، شوق نال، عقیدت نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. تمام حضرات محبت نال پڑھ گنو. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل ست تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، شرفاء علاقہ، عمائدین علاقہ، خصوصاً من جملہ انتہائی قابل قدر واجب التعظیم سادات کرام، اور بالاختصاص من جملہ بانیان محفل، اور خصوصاً سر مشفق، سر مہربان، ہمدرد اہل سنت، مجاہد اہل سنت، فاضل جلیل، عالم نبیل، محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرحمن صاحب زید مجدہ، اور درویش طبیعت مالک، استاذ الحفاظ، استاذ القراء، استاذ العلماء، میری مراد محترم جناب عزت مآب قاری غلام شبیر صاحب زید مجدہ، اور دیگر جتنے بھی میرے کرم فرما تشریف فرما ہیں، سب تو پہلے کریم پروردگار دے دربار دے اندر انتہائی ادب نال دعا ہے کہ او ذات اساں سارے بھائیاں دا چل آونا مل باونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اساں سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے. اس عاجز کو پہلے قبلہ مرشد کریم نے سونا بیان فرمایا، اور انہوں کو پہلے برادر اصغر خطیب اہل سنت، ہمدرد اہل سنت، سونی آواز، سونے انداز، سونی طبیعت مالک محترم جناب قاری محمد جنید صاحب نے بھی اپنی قیمتی معروضات آپ حضرات کی خدمت دے اندر پیش فرمایا. خلاق عالم حضرت علم عمر برکت عطا فرماوے، آمین آکھو چا. آپ حضرات غالباً میرے مزاج تو واقف نہیں، اور میں آپ لوگوں دے مزاج تو واقف نہیں. میں آغازی دے اندر ایک جملہ عرض کر دے وہاں، اگر میرے سامنے گفتگو ہے کہ سننے تو سجے کھبے دیکھنا بند کر دیو.
اے کوئی کھیل تماشے دی محفل نہیں کہ بندہ کانیا کھلا کے سجے کھبے دے گھنسی چلو بس دوبارہ سین دے گھنسی. اے کوئی موبائل دے چلدا ہویا ڈرامہ نہیں کہ انسان گال کرے سی بات کو پرویز کر کے دوبارہ دے گھنسی. ذکر مصطفیٰ دی محفل کے اندے اندر لمحہ لمحہ بڑا بابرکت ہوندے. اگر ایک لمحہ بھی سادے حق دی اندر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اگاں بیڑا پار ہوئے سی. تھوڑی دیر واسطے اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. میں دے دے بیٹھا بڑے باشعور حضرات، سمجھدار حضرات، چہرے دے سفید بال بھی موجود ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، اور اللہ نے سونی شکل بھی عطا فرمائی، سونی صورت بھی عطا فرمائی، لیکن حال تک حضور دے ذکر دی محفل باہن دے ادب نہ آئے. لمحہ فکری ہے ادب حضور دا تمام واسطے لازم ہے، چاہے سٹیج دے باہن والے حضرات ہیں چاہے آخری انسان ہے. ادب مصطفیٰ تمام واسطے لازم ہے. اگر ادب مصطفیٰ نہیں تو پھر اندہ آمنا باونا نماز پڑھنا ادھوں اندھی عبادت کسی قسم دا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا. عمل او قابل قبول ہے جن دے اندر آداب ملحوظ خاطر ہوئے، جن دے اندر محبت ملحوظ خاطر ہوئے. میں انتہائی ادب نال عرض کرے ساں کہ محرم الحرام شریف دا مہینہ، توجہ میرے لے پاسے، اے بھائی ذرا توجہ میرے لے پاسے، ای نہ کرو. انتہائی ادب نال میں عرض کرنا چاہنا علماء کرام دا سٹیج ہے اور علماء اہل سنت دا سٹیج ہے. آپ حضرات کریں نہ سن سو اہل سنت دے سٹیج دوں اللہ دے ولی دی توہین کریں نہ سن سو، حضور دی آل اولاد دا گلہ کریں نہ سن سو، حضور دے صحابہ دی توہین بھی کریں نہ سن سو. او شخص لعنت دا مستحق ہے جڑا بندہ حضور دی آل اولاد دی محبت کو آڑ بنا کے سونے پاک نبی دے صحابہ دی توہین کرے، سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت کو آڑ بنا کے سونے پاک صدیق دا گلہ کرے، عمر سین دی توہین کرے، عثمان سین دے نال بغض رکھے، جناب حضرت امیر معاویہ دے متعلق زبان دراز کرے. یاد رکھو حضرت امام حسین محض نواس رسول نہیں بلکہ صحابی رسول بھی ہے. اس حضرت امام حسین کو صرف 8-9 ڈا تک یاد کرنے ہیں کہ 8 محرم کو پانی بند ہو گیا، 9 کو پانی بند ہو گیا، 10 کو پانی بند ہو گیا. صرف ان 3 دن تک امام حسین دی زندگی کو بند کر کے رکھ چھوڑنے ہیں. میں تیرے کو سوال کرینا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال مبارک ہویا، امام عالی مقام دی عمر مبارک 7 سال آئی. جب کربلا دے میدان دے اندر امام عالی مقام شہید ہوئے، آپ دی عمر 56 سال 5 مہینے کچھ نہیں آپ دی عمر گئے، یعنی 56.5 سال عمر گئے. میں حیران رہوینا، ششدر رہوینا، ذاکر آئے سدھ کربلا گئے، خطیب آئے براہ راست کربلا گئے، ڈوڑے دا سہارا گھن کے قوم دے اندر زبردستی درد پیدا کرنے دی کوشش کریں دے. نہیں پتا جڑا ڈوڑا پڑتا پیاں اس ڈوڑے دے اندر ادب ہے یا حضور دے صحابہ دی توہین بھی ہے. نہ اشارات دے غور کی دے، نہ کنایات دے غور کی دے، نہ جملے دے غور کی دے. اپنے من کو ٹھارن دی خاطر، صرف داد وصول کرن دی خاطر، لوگوں دے اکھاں دی اندر نیر پیدا کرن دی خاطر خود ساختہ درد بیان کر کے لوگوں دی ہمدردی وصول کر کے چلے وے دے. خدا دی قسم میرا حسین بزدل نہیں، میرا حسین اتنا قاہر نہیں، میرا حسین پیاس کا محتاج نہیں، پیاس میرے حسین بھی محتاج ہے. میرا حسین کربلا کا محتاج نہیں، کربلا میرے حسین کا محتاج ہے. خطیب ہے محبت نال سنے، ذاکر ہے تو بھی محبت نال سنے. دعوت فکر دیونا چاہنا میرا حسین دا او جوان ہے جے کو اللہ دے
نبی نے آداب جہاد بھی سکھا چھوڑے میرے حسین تو او جوان کے جے کس بحثیت صحابی دیکھا خود خدا حسین دے ایمان تے گواہیاں دے دے میں حسین کو بحثیت صحابی دیکھا قرآن کے اندر حسین دے جہاد کا ذکر موجود ہے میں جناب حضرت امام عالی مقام کو بحثیت صحابی دیکھا بحثیت مجاہد دیکھا رب ذوالجلال دی کبریائی دی قسم پھر حسین دے سواری دی قسم خود خدا آپ چندے جس سواری دے سوار ہو کے امام عالی مقام نے میدان کربلا کے اندر علم جہاد بلند فرمایا تلوار چلائی نیزہ لہرایا علم لہرایا حقانیت دا پھر میں نظر دوڑینا کہ حضرت امام حسین دے امام آپ کی جرت آپ تفلولا آپ کی ہمت آپ کی قوت آپ کی شکل آپ تبریب آپ کی شجاعت آپ کی دلیری آپ کی بہادری سب قرآن کے اندر موجود ہے تو حضرت امام حسین کو کربلا تک محدود کرے لے کملہ حسین دا او ہے جو حالی پیدا نہیں ہویا اللہ نے ذکر پہلے فرما چھوڑے امام حسین دا او ذات ہے جنہ دے ابا بھی پیدا نہیں ہوئے ذکر پہلے تو موجود ہے ذاتی جملہ نہیں اللہ آپ بیان فرمے دے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل توجہ کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل رسمی گفتگو نہیں ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا کیوں ڈوڑے دا سہارا گھننے کیوں درد پیدا کرنے کی خاطر انسانی کلام کو انسانی کلام دی اندر خطا موجود ہے ان دی اندر تعصب بھی موجود ہے ان دی اندر انات بھی موجود ہے ان دی اندر بغض موجود ہے ان دی اندر کینہ موجود ہے خدا دی قسم قرآن کینے کے لئے پاک ہے قرآن بغض کے لئے پاک ہے قرآن حسد کے لئے پاک ہے قرآن تعصب کے لئے پاک ہے قرآن دا حقانیت علم بردار ہے قرآن انسان کی سوچ نال گفتگو کرے دے پھر کردار والے پاس دعویٰ دے دے بتائیں حسین کو صرف کربلا تک محدود کر چھوڑے میرے حسین کا او ہے انہیں کردار دی اندر صدیق دی اتباع نظر آتی ہے میرے حسین کا او ہے انہیں کردار دی اندر جناب حضرت عمر ابن خطاب دی عدالت دی جھلک نظر آتی ہے میرے حسین کا او ہے انہیں کردار دی اندر میرے حسین دے پیشوا میرے حسین دے امام جناب حضرت عثمان غنی دے شرم و حیا دی جھلک نظر آندی ہے میرے حسین دا او ہے وجہ دی تربیت کرنے والے جناب حضرت علی المرتضی ہیں حضرت علی المرتضی دی بہادری حضرت حسین دے کردار دے اندر نظر آندی ہے اور میرے بھائیو کیوں نظر انداز کریں دے ہو میرے حسین کو تو تاریخ دے اندر تلاش کرے ہیں کئی ویلے تبری تے اپنی اور آنکھ پڑھ کے امام حسین کو تلاش کریں ساری تاریخ کو چھوڑ دے پہلے اللہ دے کلام دی تاریخ دا مطالعہ کر رب کعبہ دی قسم اے دا او کلام ہے کہ ہر ایک ایک سطر دے اندر ایک ایک آیت دے اندر تیرے میرے پیر حسین دے شان موجود ہے توجہ گئے تو اپنی منمانی دی گفتگو سننا پسند کریں نہ کریں اپنی سوچ کو سوال کیتے ہی کہ میں اپنی سوچ کو قرآن دے تابع کرانا تو کیوں قرآن کو اپنے تابع کرے نے تو چاہنے علماء یا خطیب میری مرضی دے مطابق گفتگو کرے کیوں بھائی دین نہ تیرے بابے دے غلام ہے نہ میرے بابے دے غلام ہے خدا دی قسم اساں سارے دین دے غلام ہیں چاہے دین دی غلامی دے توب اپنے گل وچ پاتے خدا دی قسم اللہ نے مقام او عطا فرمائے مت چلتا زمین دے ہاں قدماں دی آہٹ جنت وچ پہنچی سبحان اللہ امام حسین کو ماتے مظلوم بنا چھوڑے بزدل بنا چھوڑے بس شہادت امام حسین کملا خیال کی کر امام حسین عالمگیر شخصیت ہے اگر امام حسین کو سمیٹا تو 30 سپارے بننے 30 سپارے کی تفسیر کو دیکھا تو حضرت حسین کا کردار نظر آتا ہے یاد رکھ رب رسول دی محبت واسطہ دے کر کرنا چاہنا عظمت بیان کر میرا حسین اپنے نانے دے مونڈے دے سوار ضرور ہوئے لیکن میرے نبی دا ادب کا ضرور کر احترام ضرور کر تو لغام نہ تشبینے میں تو گھوڑے دی آواز نہ غزو دی آواز کو تشبینے میں زمین پھٹ ونجے ہاں آسمان پھٹ ونجے ہاں حق بندہ ہاں
خدا دی قسم انہاں جانوراں نال نہ حضور کو تشبیہ دیتی کر حضور بھی اعلیٰ تے حضور دا انداز بھی اعلیٰ جس ذات نے حضور دا سایہ نہیں بنایا تو جانوراں نال تشبیہ دے میں امادہ نال تشبیہ دے میں اوے قہر خدا بندی کو ڈر خدا دی قسم اللہ دے نبی دا مقام تے اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے نبی دے وجود تے مکھی کو نہیں مانے دا کہ مکھی دے اندر بری خصلت موجود ہے پھل تے بھی باندھی ہے گندگی تے بھی باندھی ہے اوے کملا جڑا رب اپنے محبوب دے وجود مقدس دے لباس تے مکھی کو نہیں آمانے دا اس محبوب دے بارے تو جانور کو تشبیہ دے چھوڑے خیال کر رب دے قہر کو ڈر من نبی دے مقام بے مثل تے بے مثال ہے مونڈ تے بلایا ضرور ہے لیکن بیان ایویں کر جویں اللہ دے نبی دے غلاماں نے بیان فرمایا اپنی مرضی بیان نہ کیتا کر مارے ویسے تباہ تے برباد ہو ویسے اوے حسین خدا دی قسم اے دا او جوان ہے جے دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں آسان کر چھوڑا کیا مطلب ہے حضور دا فرمان اعلان کھڑا کریں دے او کائنات دے لوگو خبردار خیال پہ کرائے مت اپنی منمانی نال میرے حسین دے نال محبت کرائے اے نہ کرائے کہ حسین دی محبت کو آڑ بنا کے باقی صحابہ دے قلہ کرائے نہیں ذرا غور کرائے جن دے نال میں اللہ دے نبی پیار کرے نا میرے حسینی ہون دے نال پیار کریں دے میں غور کرے نا میرا نبی جناب حضرت ابو بکر صدیق نال پیار کریں دے حسین صدیق نال پیار کریں دے میرا محبوب عمر نال پیار کریں دے حسین عمر نال پیار کریں دے میرا نبی عثمان نال پیار کریں دے حسین عثمان نال پیار کریں دے اوے کملا رب کعبہ دی قسم وکل وعد اللہ الحسنى دیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا وہ حسین او ہے جو حضرت امیر معاویہ دے احترام کریں دے امیر معاویہ حضرت حسین دے احترام کریں بچو گے تاریخ دے بھروسہ کرنے قرآن دے بھروسہ نہیں کر سکتا نہیں سمجھ آئے تو تاریخ دے بھروسہ کرے نے قرآن دے بھروسہ نہیں کر سکتا موت آندھی ہے ذکر حسین ہو گیا لنگر پک گیا مجلس ہو گئی ذکر حسین ہو گیا نماز ہی پڑھیے سبحان اللہ ایک وسیع اجتماع ہے چلتا رہا ہر بندہ لنگر کھا کے چلے ویسی چلو باقی سب چھوڑو رب کو گواہ بنا کے اپنے آپ کو سوال کرو میں کہیں کہ شرمسار نہیں کرنا چاہتا ہر بندہ صبح دی نماز پڑھ کے آئے بیٹھے ذکر حسین نہ سنے کم از کم کتنا حسین والا بنا چاہتا نماز پڑھ کے آئے میرے حسین نے کہیں اپنے بابے توہین کی ہے بول دے سیاد اپنے آپ کو سوال کر میں ابے دے سامنے کیوں بولے نا میرے حسین نے کہیں بڑے براج توہین کی ہے اپنے آپ کو سوال کر میرے گھر دا مول کیسا ہے میرے حسین نے کہیں علماء دی بے ادبی کی ہے بول دے سیاد بول 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 چا بول میرے حسین نے کہیں علماء دی بے ادبی کی ہے بول دے صحیح گل سناوانا چاہ غلام جناب حضرت زید بن ثابت حوالے دے ذمہ دارا جناب حضرت زید بن ثابت صحابی رسول ہے جنازہ پڑھے دعوت نامہ آئے کہ حضور جنازہ پڑھا دے حضور دے ساتھ دوپہر دا حال ہے حضور جنازہ دے پڑھا دے صحابی رسول ہے جناب حضرت زید بن ثابت آئین جنازہ پڑھے نے جنازہ پڑھا کیتے نے غلام سواری گھن کے آگے سواری سوار ہومن لگے ادو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس توجہ ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کون جوان ہے سونے پاک نبی دا سکا سوترے حضور دے چاچے دا پترے چچا زاد بھرا ہے نسب دے لحاظ دا دیکھا دا اے بھی اہل بیت شمار ہونے کیونکہ اہل بیت ترہ قسمہ ہونے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا کہ حضور دے غلام جناب حضرت زید ابن ثابت جنازہ پڑھا کے سواری دے سوار ہوندہ پہ امیروں غریب و رب رسول دی محبت واسطہ دے کے از کرنا چاہنا دعوت فکر دینا چاہنا آج تیرے میرے گھر دے اندر دین دی برکت کیوں نہیں اس واسطے کہ اسا کلی جا بے کے علماء دے خلاف زبان دراز کرنے ہیں اپنی زبان دا غلط استعمال کرنے ہیں انتہائی ادب نال علماء تیرے گھر دے نوکر نہیں علماء دین دے نوکر ہیں تیرے باپ دے نوکر نہیں میرے باپ دے نوکر ہیں اللہ دے نبی دے نوکر ہیں نبی دے دین دے نوکر ہیں اسلام علم ودے چاہ کے لہران دے ودن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا کہ حضرت زید ابن ثابت نے جنازہ پڑھا کی تے سواری دے سوار ہومن لگے جب
رکاب نے پیر رکھے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے فوراً آ کے رکاب کو پکڑ گئے تلو ہاتھ اڈ کے کھڑن رکاب پکڑی کھڑن جڑی جگہ دے پیر رکھیں دے ہوں جگہ کو پکڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے عالم کو حضور دی امت اس جوان کو سواری دے سوار کرنے پہ ہن رب کعبہ دی قسم حضرت زید دی دھان نکل گئی ہے آکھن لگے اے ابن عباس مہربانی کرو آپ اللہ دے نبی دے چچا زاد بھائی ہو آپ اللہ دے نبی دے سوت ہو اساں آپ دے نوکر ہیں آپ دے محبوب دے نوکر ہیں ایک عمل پہ کریں دے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے زید گال سن اگر تو ہاں کو اللہ دے نبی نے اپنی آل اولاد اور اپنے اہل بیت پیار سکھا چھوڑے ذرا سارے کو پوچھ کے دیکھو اللہ دے نبی نے ساکو اپنی امت علماء دے احترام سکھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چیزیں کی دے ویسے نبی دا ادب ضروری ہے توجہ ہے نبی دا ادب ضروری ہے چلو جنہیں نبی دی آل اولاد ادب کی دینا خدا دی قسم بلکہ حدیث پاک دے اندر آندے جڑا بندہ حضور دی آل اولاد دے نال محبت کرے نا جب ٹر بنجے او دا مشہور حدیث اگرچہ محدثین کرام دا کلام ضرور ہے کہ جڑا بندہ حضور دی آل اولاد دے ٹر بنجے اللہ شہادت رتبہ عطا فرمائے سنو اگلا جملہ سن کے دیکھو صرف شہادت رتبہ نہیں بلکہ حضور دا فرمان دا خلاصہ ہے جڑا بندہ حضور دی آل اولاد دی محبت ٹر بنجے اہل بیت دی محبت ٹر بنجے جب قبر دے سامنے اللہ تعالیٰ ان دی قبر کو فرشتے واسطے زیارت گاہ بنا چھوڑیں دے آسمان دے فرشتے آ کے ان دی قبر دا دیداری کرنے دے زیارتی کرنے وہ کمالات جس نبی دی آل اولاد نال محبت دا اے نتیجہ ہے کہ فرشتے ان دی قبر دا دیدار کرنے وہ جڑا خود اللہ دے نبی دے نال پیار کرنا ہوئے جڑا خود اللہ دے نبی دے نال پیار کرنا ہوئے تو محبت دا درود سنا میں تے کو حضور دی آل اولاد دی محبت ایک بڑا دلچسپ حال سنا ایمان والوں ذرا سنو ایمان والوں ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اولاد دی محبت انعام دیا دسینا کہ جڑا بندہ حضور دی اولاد نال حضور دے اہل بیت نال محبت کریں دے اللہ مقام کیا عطا فرمائیں دے او لوگوں ذرا سنو سونے پاک نبی نے اپنی منمانی نال اپنے غلاموں کو اپنی آل اولاد دا پیار نہیں دسایا اپنی آل اولاد دی محبت نہیں سکھائی بلکہ اللہ پاک حکم دے داگے تیرے میرے پاک نبی اپنے غلاموں کو اپنی آل اولاد دی محبت دا درس دے دے گے او بھی بے مثل تے بے مثال ہے جنہ مدینے دا والی آمنہ دلال اے بھی بے مثل تے بے مثال ہے جنہ ادب مصطفیٰ دے اندر موجود سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت سبق بیٹھے حاصل کریں اے یار بھی بے مثل تے بے مثال آن دل چاہتے قرآن سناوا اون ذات کو دیکھا دا اللہ دا قرآن نظر آنے دعا مگا اللہ تیرے بھی والدین میرے بھی والدین دی روحوں کو سما پہنچاوے آمین آنکھ آہ کو دعا بھائی مگا اللہ اپنے کلام دی تلاوت دا سماب اسا گناہگاراں دے طرفوں شہداء کربو بلا دی روحوں کو پہنچاوے آمین آنکھ اللہ انہاں دے فیوز و برکات دال تیرے میرے دل کو آباد فرماوے آمین آنکھ رب آپ ادب سکھاون والا ہے او بات کون ہے تعریف اللہ دی تے کلام اللہ دا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ
هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. اللہ دا قرآن خالق کائنات خود آپ اپنے تعریفہ کر چھوڑن کے او وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، اور لوگوں او بھی بے مثل دے بے مثال ہے، جڑا محبوب اپنے صحابہ کو اپنے کول بٹھا کے اپنی آل اولاد دا پیار بیٹھا سکھیں دے، او بھی بے مثل دے بے مثال ہے. اپنے نبی کو دیکھا تو پھر بھی اللہ دا قرآن نظر آدے گا. فَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ دا قرآن خالق کائنات نے خود آپ اپنے نبی دی ختم نبوت اعلان فرمائے، شان بیان فرما چھوڑے. ابو جڑے میاں حضور دی آل اولاد محبت دا سبق بیٹھے یاد کریں دے، انہاں کو دیکھا تو اللہ اعلان کریں دے اور لوگوں خبردار خیال پہ کرائے، اے عام لوگ کہنی اے حق والے لوگ ہیں. سچے لوگ کوئی شیطان بندہ انہاں دی حقانیت انکار کر چھوڑے اے جہنم دا بلدہ بن سکتے، لیکن کدے نیک متقی بادشاہ نہیں بن سکتا. انہاں ایمان دے نال کوئی تعلق نہیں، اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں. آپ یار سنے علی پاک دا قول سناوا، آپ دا فرمان سناوا. جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار پروردگار رسول موجود ہے. آپ جانی جان جہان دہان کے امن والے زمانے دے اندر لوگ میں علی دی محبت کو آڑ بڑھا کے میں امام صدیق گلہ کرے سر، عمر دی توہین کرے سر. اس ماں سے جناب حضرت علی المرتضیٰ نے اعلان فرما چھوڑا، او کائنات دے لوگوں خبردار خیال پہ کرائے، لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. خبردار خیال پہ کرائے کہ اگر کہیں دے دل دے اندر میں علی دی محبت ہو گئے، مدہون دل دے اندر میرے ابو بکر دا بغض ہو گئے. لوگوں اگر میرے ذاتی جملے ہو گئے، تیری تلوار میرا سر، تیری گولی میری چھاتی ہو سی. اگر علی دا فرمان ہے گردن جھکاونے پوسی یا اپنی سوچ کو پاک کرنا پوسی، علی پاک سمجھے دیکھنے لوگوں يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. فما يهي دل دے اندر میں علی دی محبت ہوئے، مدہون دل دے اندر ابو بکر دا بغض ہوئے، مدہون دل دے اندر عمر دا بغض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اے مومن دا دل نہیں بن سکتا، اے کافر دا دل دا ہو سکتے، منافق دا دل دا ہو سکتے، مومن دا دل نہیں بن سکتا. مومن دا اوغوں دے اللہ دی قسم میں حضرت امام حسین کو دیکھا، حضرت عثمان غنی جب آپ مدینہ المنورہ دی اندر بلبانیات محاصرے دی اندر خدا دی قسم پہنا دے منوالا کون ہے؟ حضرت علی دا بندہ لال، حضرت حسن، حضرت حسین. لوگوں نے محبت
محبت ہے دودھ داری تو کھنگال کھنگال کے میاں بغض بندہ تلاش کرے نے وہ دل کالا ہو گے سیا خبر کالی ہو گے سیا جہنم دا بلبان میں سے محبت دا پیغام پیا دینا خمدار خیال پیا کرے ہمیں ائمہ کرام ہے ہمیں حضور دے صحابہ ہیں ہمیں حضور دے زواج مطہرات ہیں ہمیں حضور دے خانواد ہے خبردار خیال پہ کرے انہا دی بے عقبی نہ کرے نہ صحابتی توہین برداشت ہے نہ حضور دے آل اولاد قلعہ برداشت ہے صحابتی محبت کو دیکھا اللہ دے قرآن دا سبق ہے حضور دے آل اولاد دی محبت کو دیکھا مطمئ اللہ دے قرآن دا سبق ہے آن دل چاہے قرآن سناما دعا مگا اللہ میری تلاوت قبول فرماوے تم اس کرا کے درود سنا میں تو اللہ دا قرآن سنا توجہ ہے قرآن سنا چاہ محبت اب تم اس کرا کے دیکھ میں تو اللہ دا قرآن سنا آمو یا رسول خالق کائنات آپ بتاؤ سکھا چھوڑے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اسألکم علیہ اجرا میں کوئی سوال نہیں کرے گا مگنا تو اپنی آل اولاد محبت مگنا اگر سے شان نزول در اختلاف ضرور ہے لیکن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس دی روایت دی روشنی دی اندر اپنا موقف پیش کر کے اقامیت سفر کرنا چاہنا دیکھو حال سناما جناب بندہ حضور دی آل اولاد نال محبت کرنے دے خدا دی قسم اللہ انعام عطا فرمائے دے آپ بغداد شریف علاقہ ہے آخری کا سلاما تقریر مقامہ حضرات عبداللہ ابن مبارک اللہ دا ولی ہے اللہ دا دوست ہے اج نام نہاد دین دے ٹھیکیدار نہیں نام نہاد دین دے علم بردار نہیں یہ اللہ نے دو چار پیسے دے چھڑے کئی میں علماء کو خاطفیاں بنے دے کئی میں آئین پیشی پیا کرے دے وہ ظالمہ موت آمن لیے خدا دی قسم تو اللہ دا ولی قلوت کے زیادہ دولت مند نہیں ہو سکتا سب تو بڑا دولت مند ہو دے جنہیں دل دی اندر احترام دی دولت ہو دے جنہیں دل دی اندر عدد دی دولت ہو دے جنہیں دل دی اندر پیان دی دولت ہو دے اور جنہیں قول ایمان دی دولت ہو دے اپنے پیسے دناد کرے میاں مربع دناد کرے بینک بیلنس دناد کرے اپنے چٹے لباس دناد کرے نانا میاں پیسہ دا دنیا دار دے کول بھی ہو دے میاں جری سٹیج دے کھڑے ہو کے عورت نچنی پئی ہے پیسہ ہو دے کول بھی ہو دے وہ پیسہ سامی حسیت ہے سب تو اول حسیت انسان دے دل دے اندر ایمان بھی ہو دیئے اگر ایمان مضبوط ہے کنات بہت بڑا ایماندار ہے اگر کنات اپنے آپ کو مالدار بناونا چاہتے سب تو بڑی دولت ایمان والی اپنے دل دے اندر سبحان کے رکھنی پوسی ایمان بچاونا دینا کم ہے تعریف آگا دینا میں رب العالمین کا کم ہے سنایا اولا یہ لوگ جنہیں ایمان بچے نے جنت ایمان لکھن والا میں اللہ آپ میاں دوہرے دے اپنے آپ کو نہ بیچ کر رب دے کلام نال محبت کر کیونکہ یہ کلام ہے قبر دے اندر نور بن کے آمنے تو حاکم کا دوہرا سنا منے ہاں بے شک تیری پسند ہے اعتراض نہیں کرے گا لیکن انسانی کلام ہے تعصب ضرور ہوں گے حسد ضرور ہوں گے اور بغض ضرور ہوں گے دوہرا انسان دے میاں قبر دے اندر روشنی پیدا نہیں کرے گا اگر روشنی پیدا ہونی ہے رب دے کلام نال آمد لال فرمان دے نال ہونی
اس وقت یارا کھان دی لذت کو چھوڑ دے سب تو پہلے اپنے دل دی لذت حاصل کر قبر والے پاسے خیال کی کر عام بغداد شریف علاقہ حج دا سیزن آ گئے میاں لوگ بیت اللہ دا حج کرن دی خاطر روانہ پہ ہونا اللہ دا ولی ہے جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک سبق رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی ہے اللہ دا دوست ہے آپ نے میرا دا کیتے کہ میں رب دے گھر دا حج کر کے آما طواف بیت اللہ کر کے آما وقوف عرفہ کر کے آما مزدلفہ دے میدان دے اندر مغرب اور عشاء پڑھ کے آما اور صبح کی نماز بھی مزدلفہ دے میدان دے اندر پڑھا مینا دے میدان دے اندر رمی جمرات کر چھوڑا جانور دی قربانی بھی کرا مطلب طواف زیارت قلبی دلی طواف کر کے واپس آنے سا اللہ دے ولی نے میاں ذات رحمت بیان کیتے آپ ارادہ کریں کہ میں حج بیت اللہ علیہ پاس سے بنا وقت آیا کافلہ تیار ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے احرام دا چادرہ پا گیا کافلے والے بھی احرام دا چادرہ پا کے میاں ہن زبان دے ایک کو درانا ہے ایک کو قلبی ہے کیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک ہر بندے دی زبان دی تلبیہ جاری ہے مطلب کیا کہ اگر اللہ گناہ چاہ کے آدھے پہ ہے تیرے دربان دی اندر آدھی لمحے پہ ہے تیرے کول آدھے پہ ہے اگر تو معاف نہ کریں گا کہ دروازے دے ویسو رب دے تلی فامی ہے جوان جیانی کر کے سفر پہ کریں حالی بغداد شہر سلاس کیا کیا رہتے ہیں ایک پردار بی بی ہے میاں رس کہ اس بی بی دی گال پہ سن لے بی بی حال پہ سنے دی ادھی عبداللہ جی بی بی تو جانے میں کون نا بی بی میں تے کو نہیں جانتا کہ تو کون ہے آکھن لگی اے عبداللہ میں تے کو جاننیا کہ تو اللہ دا ولی ہے اللہ دا دوست ہے نا تیرا حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے عبداللہ اگر تو ریا جاندا آت کو اپنا تعارف کروا سنا میں عام خاتون کہنی نہیں میں عام بی بی کہنی نہیں اور میں سونے پاک نبی دی آل اولاد را تعلق رکھنیا سید دادی ہاں حضور دی اہل بیت دی جسم و چراغا عبداللہ تنے دروازے دے لگائیا دیکھ در اتھ نگاہ ماریا میرے نیانیاں بکھیاں دے پیاسیاں موجود کئی دن ہو گئے گھر دیا نہ کھاون دا سامان ہے نہ پیون دا سامان موجود ہے اسطری ماما دیا اسم بکھیاں دے پیاسے ہیں عبداللہ تو دا پہلے بھی حج کر چکے ہیں اس سال بھی حج کرن دی خاطر بیندہ پہ عبداللہ دیکھو اپنی اممہ فاطمہ زہرا بھی چادر تدہیر کا واسطہ دے اتنا عرض کریں یہ خبردار خیال کرے میرے سوال کو لوگوں نے سامنے مشہور نہ کرے میری مراد پوری کر جا میں غریب نیا میرے کو روشن کہنی کچھ پیسے دے ویا مدد کریا خدا دی قسم بی بی دا اتنا لامانا حضرت عبداللہ دی دھان نکل گئی ہے جوان دی گردن چھو گئی ہے اکھن لگے اپنے آپ کو عبداللہ رب دے گھر دا وقتی تواف ہو سکے حضور دا خون تیرے دروازے دے موجود ہے محبت رسول کو قدار ہونے حج دا دوبارہ بھی ہو سکتے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے تھیلے دے اندر ہاتھ مارے جتنا سانس رہا موجود ہے وہ سارا جا کے بی بی دے حوالے کر چھوڑے آپ نے فرمایا اوہ کافر
والو رب راکھا ہوئے تو رب دے حوالے پیا کرے نا اس سال تو حج کرا میں عبداللہ اس سال حج نہیں کرے نا حضرت عبداللہ واپس اپنے گھر دے اندر آ گئے میاں شہید دہی میں ہاں دل دے اندر ملال ہو گیا شہید دہی میں ہاں دل دے اندر غم ہو گیا لیکن عبداللہ ابن مبارک دا دل اطمینان دے اندر ہے اور دل سکون دے اندر ہے وقت گزرتا چلا گیا میاں حاجی حج کر کے واپس آ گئے حضرت عبداللہ دا ٹھڈا سال نکل گیا کہ میں بھی حج کر کے آواں لیکن لوگوں وقت گزرتا پہ آخر کان حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچے آکھن لگے یار میرے یار حج کر کے آ گیا کیوں نہ ہوگا انک مبارک بات رہے آواں سنے پاک نبی دے مدینے دا حال سنا بیت اللہ دا حال سنا رب دے محبت دا حال سنا مدینے دے نظارے دا حال سن کے آواں حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر وچوں مبارک باد دیوان دی خاطر اپنے یاراں دے کول روانہ پہ ہونے میاں جس یار دے کول نے او سب تو پہلے بول دے ارے عبداللہ حج دی مبارک ہوئی حج دی مبارک ہوئی حج دی مبارک ہوئی حضرت عبداللہ ابن مبارک حیران ہے کہ میں تو حج نہیں کر کے آیا لیکن اے میں کو بار بار حج دی مبارک بات پہ دینے جیندے کول پہ دے او حضرت عبداللہ کو حج دی مبارک بات پیش کرے لے جوان پریشان ہوئے گھر دے اندر آئے روم میں رب نال حال بڑا ہے ایمان والا دا سنا جوان حضور دی ذات درود سلام پڑھدا پڑھدا سمجھے آنکھ لگی اللہ دا ولی ایڈو آنکھ دا لگڑا آمنہ دلال دیدار کروائے حضور نے فرمایا میرا عبداللہ جی سنیا آنکھن لگے سیاں ڈاڑا پریشان لوگ میں کو حج دی مبارک بات دینے جبکہ میں دس سال حج نہیں کر سکیا اتنا حضرت عبداللہ ابن مبارک دا خواب دی حالت دے اندر سوئے پاک نبی کو علم دا سامنا سوئے پاک نبی خواب مسکراتے حضور نے فرمایا عبداللہ تو نہیں سمجھیا میں اس رات پر دہڑاما جی آقا ارشاد فرماؤ حضور نے فرمایا عبداللہ جب تو احرام دا چادر پا کے ذات راہ جا کے حج بیت اللہ دی خاطر روانہ بیاں تھی نام ہے تیرے کول میرے خاندان دی چشم و چراغ آئی آگے اپنا دست پھیلایا اپنا ہاتھ پھیلایا کہا حج روک چھوڑا لیکن میری خاندان دی چشم و چراغ کو خالی نہ موڑا عبداللہ تو میری آل کا احترام کریں دے عبداللہ تو میری خاندان دا ادب کریں دے اللہ نے نام عطا فرمائے تو اپنے گھر دے اندر سمجھا ہمیں اللہ آسمان تو فرشتہ نادر کیتے جو تیرے رنگ روپ دے اندر ہے او بیت اللہ دا طواف کرے دے سوا مروا دی دوڑی دے دے عرفات دے اندر بھی دے مزدلفہ دے اندر بھی دے میدان مینا دے اندر بھی عرض کرنے سیاں مت کیا ہے حضور نے فرمایا عبداللہ اے اللہ کا نبی دی محبت آل اولاد اے اللہ نے انعام عطا فرمائے تو وفا کرے داگے رب دا پیارو تو وفا کرے داگے معلوم ہویا جنہ بندہ حضور دی آل اولاد کا محبت کرے اللہ دی قسم اللہ ہوتے واسطے آسمان کو رحمت فرشتے نازل کر چھوڑے دے کیونکہ ذاتی محبت کہنی رب دے حکم دے مطابق محبت ہے فرمایا أسألك عليه أجرا من المودة في القربى اللہ تعالیٰ فرماوے بتکار بشریت کوئی جملہ خلال شرعات